अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 21 ता 29 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू कैफ कान आकिबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम कानू हुम अशद्द मिनहुम कुव्वतन व आसारन फिल अर्दि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। ज़ालिक बिअन्नहुम कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फ़कफ़रू फ़अख़ज़हुमुल्लाह इन्नहु कविय्युन शदीदुल इक़ाब। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। फलम्मा जाअहुम बिलहक्कि मिन इंदिना क़ालू उक़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू माहु वस्तहयू निसाअहुम वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी दुलाल। वक़ाल फ़िरऔनु ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदू रब्बहू इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिरा फ़िल अर्दिल फ़साद। वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बियल्लाहु व क़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिर रब्बिकुम
وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا؟ ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا۔ بے شک اللہ زبردست عذاب والا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو، اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا پھرتا۔ اور فرعون بولا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے۔ اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا میں تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میری سوجھ ہے، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ نہ وہ علم رکھتے ہیں نہ قدرت، تو ان کی عبادت کرنا اور انہیں خدا کا شریک ٹھہرانا بہت ہی کھلا باطل ہے۔ اپنی مخلوق کے اقوال و افعال اور جملہ احوال کو، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، قلعے اور محل اور نہریں اور حوض اور بڑی بڑی عمارتیں کہ عذاب الہی سے بچا سکتا، عاقل کا کام ہے کہ دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے۔ اس عہد کے کافر یہ حالات دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ پچھلی قومیں ان سے زیادہ قوی و توانا اور صاحب ثروت و اقتدار ہونے کے باوجود اس عبرتناک طریقے پر تباہ کر دی گئی؟ یہ کیوں ہوا؟ معجزات دکھاتے اور انہوں نے ہماری نشانیوں اور برہانوں کو جادو بتایا، یعنی نبی ہو کر پیام الہی لائے تو فرعون اور فرعونی، تاکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے باز آئیں۔ کچھ بھی کارآمد نہیں، بالکل نکما اور بیکار۔ پہلے بھی فرعونیوں نے بحکم فرعون
ہزارہ قتل کیے مگر قضائے الہی ہو کر رہی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرعون کے گھر میں پالا، اس سے خدمتیں کرائیں جیسا وہ داؤں فرعونیوں کا بیکار گیا، ایسا ہی اب ایمان کو روکنے کے لیے پھر دوبارہ قتل شروع کرنا بیکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دین کا رواج اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اسے کون روک سکتا ہے اپنے گروہ سے؟ فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اس سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر تو ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے، اور اگر اس کو قتل کر دیا تو عام لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، تو دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوا، جواب نہ دے سکا تو تو نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں، خالص دھمکی ہی تھی۔ اس کو خود آپ کے نبی پر حق ہونے کا یقین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لائے ہیں وہ آیات الہیہ ہیں، سحر نہیں، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ اگر آپ کے قتل کا ارادہ کرے گا تو آپ اس کو ہلاک کرنے میں جلدی فرمائیں گے۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ طول بحث میں زیادہ وقت گزار دیا جائے۔ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو نبی برحق نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ ربانی تائیدیں جو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے، تو آپ کے قتل میں ہرگز تعامل نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا خونخوار، سفاک، ظالم، بے درد تھا، ادنا سی بات میں ہزارہا خون کر ڈالتا تھا، جس کا اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے تاکہ اس کا رب اس کو ہم سے بچائے۔ فرعون کا یہ مقولہ اس پر شاہد ہے کہ اس کے دل میں آپ کا اور آپ کی دعاؤں کا خوف تھا، وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا تھا، وہ ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا، اور تم سے فرعون پرستی اور بت پرستی چھڑا دے۔ جدال و قتال کر کے فرعون کی دھمکیاں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کلمہ تعالیٰ کا نہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اور اس پر بھروسہ کیا۔ یہی خدا شناسوں کا طریقہ ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ ان مبارک جملوں میں کیسی نفیس ہدایتیں ہیں۔ یہ فرمانا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس میں ہدایت ہے کہ رب ایک ہی ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اس پر بھروسہ کرے اور وہ اس کی مدد فرمائے، کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا شان بندگی ہے، اور تمہارے رب فرمانے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرو تو تمہیں بھی سعادت نصیب ہو، جن سے ان کا صدق ظاہر ہوگا، یعنی نبوت ثابت ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا یہ سچے ہوں گے یا جھوٹے۔ اگر جھوٹے ہوں تو ایسے معاملے میں جھوٹ بول کر اس کے وبال سے بچ نہیں سکتے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر سچے ہیں تو جس عذاب کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں اس میں سے بالفعل کچھ تمہیں پہنچ ہی جائے گا، کچھ پہنچنا اس لیے کہا کہ آپ کا وعدہ عذاب دنیا و آخرت دونوں کو عام تھا۔ اس میں سے بالفعل عذاب دنیا ہی پیش آنا تھا کہ خدا پر جھوٹ باندھے، یعنی مصر میں تو ایسا کام نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق صحابہ کرام کے نشق قدم کو اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصلاح رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اس کی ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اور جہاں تک اس کو ویڈیو کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں ضرور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے شیئر کیا کریں، اور یوٹیوب کے اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، اور دوستوں کو بھی اس کی طرف تلقین کریں، تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دن قیامت اللہ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔